آزمائش ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جنت کو حاصل کرنے کے لیے. جیسا کہ میں نے کہا نا, آزمائش کس لیے ہے بھائی؟ ایمان لا لیے تو اچھے اچھے نعمتیں دے دو نا دنیا میں. نہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ دنیا تو کچرا ہے, قیامت کے دن اور اس کے بعد کی زندگی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اگر آزمائش میں پاس ہو گئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں جنت دوں گا. جنت سب سے بڑی نعمت, سب سے بڑا تحفہ اللہ کا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک 50 گز زمین کے واسطے بیٹے نے اپنے والد کو مار دیا, بھائی نے اپنے بھائی کو مار دیا, ایک رشتہ دار نے اپنے رشتہ دار کو مار دیا, ایک دوست نے ایک دوست کو مار دیا. 50 گز, 100 گز, 200 گز, 500 گز کے واسطے قتل خون ہوتا ہے نا دنیا میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم ایمان لاتے ہو اور اس پر اچھا عمل کر کر اسلام کو بتاتے ہو تو میں تمہیں جنت دوں گا, اور سب سے چھوٹی جنت اس دنیا سے 7 گنا بڑی ہے. 100 گز کے واسطے تم نے قتل کیا, 100 گز کے واسطے تم نے ایمان کو چھوڑ دیا, 100 گز کے واسطے تم نے اسلام کو چھوڑا. اگر ایمان لا کر اگر آزمائش میں پاس ہوتے تو اس دنیا کے جیسی 7 گنا بڑی جنت ہے وہ دوں گا. اور وہ کون سی جنت؟ سب سے چھوٹی جنت. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بعد سب سے چھوٹی جنت اس دنیا سے 7 گنا بڑی ہے. تو جنت الفردوس تصور کریے. اور جنت الفردوس میں ان کی صحبت میں اگر ہم رہے اور اگر جنت میں جائیں گے تو حوروں کا تو پوچھو ہی نہیں. حور کا وعدہ کیا ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, ایسی حوریں ہوں گی جن کو کسی مرد نے چھوا تک نہیں, خوبصورت ہوں گی. آج ہمارے نوجوان بھائی فلاں لڑکی کے لیے دین چھوڑ دیے, ایمان چھوڑ دیے, اسلام کو چھوڑ دیے, فیشن میں لگ گئے, محبت میں, عاشقی اور عشق میں. اللہ کہتا ہے ایمان لا لو, آزمائش میں پاس ہو جاؤ, ایسی ایسی حوریں دوں گا کہ اس دنیا کی کچھ خوبصورتی ہے ہی نہیں. کئی روایتوں میں 70, ایک کے واسطے تڑپ رہے, میں 70 سے زیادہ دوں گا. اب آزمائش چھوٹی دکھ رہی ہے, ہو دو آزمائش. جب جنت کا صحیح تصور آ جائے گا نا ہمارے دماغ میں تو یہ آزمائشیں چھوٹی لگیں گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے, تم وہاں کی زندگی ایسی ہے جہاں تم مرو گے ہی نہیں, تمہیں گندگی آئے گی ہی نہیں جسم پر, تم سوئیں گے ہی نہیں, جو تم چاہو گے جب کا جب تمہیں فراہم کیا جائے گا. ایسی جنت ہے. جنت ایسی چیز ہے. آج ہم ایک بڑا عہدہ پاتے, ہم کیا چاہتے ہیں, میرے نیچے 10 میرے کام والے ہونا. اللہ کہتا ہے ایمان لا لے, اسلام پر عمل کر لے, آزمائش کو سہ لے, یہ سب چیزیں تیرے لیے. 5, 10, 50, 100 گز کے لیے تو ایک دوسرے کا قتل کرتا ہے, ایمان کو خراب کرتا ہے, آخرت خراب کر لیتا ہے. ذرا صبر کر لے میرے بندے, صبر کر لے, ایمان لا لے, اسلام پر عمل کر لے, آزمائش کر, تجھے جنت دوں گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ تجھے جنت دوں گا, یہ کر لے تجھے جنت دوں گا. تو اچھا ایمان لا لے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے بار قرآن مجید میں کہے, مگر انسان کی فطرت یہ ہے کہ جلدی حاصل کرو کوئی چیز کو. ایمان لا لیا, دوسرے دن سے مجھے تقویٰ آ گیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے معاشی حالت کو صحیح کر دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا تھی؟ وفات کے وقت کیا تھی؟ وفات جس دن ہوا اس سے 3 دن پہلے سے 3 دن تک ایک کھجور تھا, صرف ایک کھجور, جس کو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پانی میں ڈباتے اور چوس کر رکھ دیتے. 3 دن تک ایک کھجور پر, کھانا نہیں ہے, ڈبا کے چوس لینا ہے. یہ ہے آزمائش نبی کو. امام الانبیاء کو یہ آزمائش ہے. تو آپ کا اور میرا تو کاؤنٹ ہی نہیں ہے, کاؤنٹ میں ہی نہیں آتے ہم. اور ہمارے اعمال کی بنیاد پر اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہمیں ختم ہی کر دینا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت بڑی ہے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ ظالم ہے؟ رحمت بڑی ہے. آزمائش, اگر اللہ کہتا ہے آزمائش کو اگر تم پار کر لو گے تو دنیا تو تمہاری تو جنت تو اتنی بڑی ہے میرے بندے. ذرا صبر کر لے, ذرا اس کو فالو کر لے, تیرے لیے اتنی بڑی جنت میں تیرے لیے رکھا ہوں. اور ایسی جنت ہے جس کو کسی نے دیکھا تک نہیں آج تک. اور اس میں سب سے پہلے کون داخل ہوں گے؟ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے داروغہ رضوان کو کھٹکا ماریں گے تو جنت سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھلے گی. تو رضوان کہیں گے آپ محمد ہیں, ٹھیک ہے, میں کئی سالوں سے آپ کا ہی انتظار کر رہا تھا. یہ جنت پہلے آپ کے لیے ہی کھلی ہے نبی, آپ اس کے اندر پہلا قدم رکھیے, اس کے پیچھے ہم کو جانا ہے انشاءاللہ. صحیح ایمان, عمل اور آزمائش اگر لے کر چلے تو